ہمارے کہاں ہیں بھائی کی کو آف کر دیں، بالکل سادہ کر دیں، ڈبلنگ نہ ہو، ایک آواز ہو۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے معزز دوستو، آج 3 ستمبر 2025 بروز بدھ ہے، اور میں یہاں للہ ٹاؤن تحصیل پنڈ دادن خان ضلع جہلم میں عزیزم مولانا شاہد اقبال حنفی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں جس پروگرام کے اندر موجود ہوں، یہ پروگرام ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس، اور اس کی میزبان اہل حق کی محبوب جماعت جمعیت علماء اسلام۔ میں آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت پر چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ جملہ علماء کرام یہاں موجود ہیں، میں سب سے فردن واقف نہیں ہوں، اللہ ان سب کی عمر میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام میں بہت بنیادی عقیدہ ہے۔ ڈبلنگ بند کریں، ڈبلنگ نہ ہو، ایک آواز۔ عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد، عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا اہم کیوں ہے؟ عقیدے تو باقی بھی ہیں، لیکن اس عقیدے پر کفر اور اسلام کا معاملہ آ جاتا ہے، اس پر مرنے مارنے کی باتیں آ جاتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو میں بنیاداً ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم کی 100 آیات سے ثابت ہے، اور رسول اللہ کی 210 احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ اکٹھے پڑھنی ہو تو مفتی شفیع صاحب کی کتاب لے لیں، خاتم النبیین کامل، مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد محترم مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے 100 آیات اور 210 احادیث اس میں جمع کر دی ہیں۔ اب سوال اٹھے گا کہ یہ اتنا بنیادی عقیدہ اور اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ 100 جگہ اللہ فرمائیں جہاں سے یہ ثابت ہو کہ حضور آخری نبی ہے، تو جو بندہ ختم نبوت کا انکار کرے وہ صرف ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہا، وہ 100 جگہ نعوذ باللہ اللہ کی زبان کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ نمبر 2، جو بندہ ختم نبوت کا انکار کرے وہ صرف قرآن کا انکار نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کے لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں، 63 سال کی زندگی میں جن کی زبان پر جھوٹ کبھی آیا ہے۔ میری کمر کے پیچھے مغرب ہے، میرے منہ کی طرف مشرق ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آدمی جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے، یہ 210 جگہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے۔ اسی لیے اس عقیدے کی اہمیت ہے، اسی لیے اس عقیدے کا مقام ہے۔ میں ایک جملہ مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ قادیانیوں سے سختی سے بات کرتے ہیں، وہ تو حضور کو مانتے ہیں، کہتے ہیں حضور نبی ہیں، قرآن حضور پر اترا ہے، حضور کے صحابہ سچے، اہل بیت سچے، حضور کی شریعت سچی، حضور پاک نبی الرحمہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں، صرف ختم نبوت کی بات ہے، اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان سادے مسلمانوں کو جواب دیتا ہوں کہ ایک بندہ کہے میں اللہ مانتا ہوں، اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حی و قیوم ہے، موت اور حیات کا مالک ہے، رزق وہی دیتا ہے، بچہ بچی دینے والا اللہ ہے، مشکلوں میں جس کو پکارو مدد اللہ کرے گا، رب کے علاوہ کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے، سب کچھ مانتا ہوں، اور وہ کہے میں بس توحید نہیں مانتا، یعنی اللہ کو اکیلا نہیں مانتا،
باقی بھی ساتھ مانتا ہوں، بتاؤ مسلمان ہوگا؟ کیوں؟ نرمی کرو، وہ تو اللہ کو خالق مان رہا، اللہ کو رازق مان رہا، اللہ کو جبار قہار سب کچھ مان رہا، موت و حیات کا مالک اللہ کو مان رہا، تو پھر نرمی کریں؟ کہیں گے جی نہیں، کیوں؟ کہ یہ بنیاد توحید ہے، اس نے یہ نہ مانا تو کچھ نہیں مانا۔ آپ نے کہا جتنی حضور کی عزت کے دعوے کرے، حضور کے صحابہ کی عظمت کے دعوے کرے، پیغمبر کی اہل بیت کی عظمت کے دعوے کرے، لیکن وہ شخص حضور کی ختم نبوت نہیں مانتا تو کچھ نہیں مانتا۔ یہ بنیاد ہے۔ اب میں ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں۔ ختم نبوت پر مضبوطی دکھانا، جس کو لوگ سختی کہتے ہیں، یہ سختی نہیں ہے، یہ مضبوطی ہے۔ ختم نبوت پر مضبوطی، استقامت، یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں، پہلے حدیث سنیں پھر ختم نبوت کی مضبوطی سنیں۔ کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ؟ شاہ سلطہ میں موجود ہے کہ جو بندہ تم میں اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام ضرور کرے۔ ہے یا نہیں ہے؟ اکرام مہمان، اکرام الضیف ہے۔ اب دیکھیں، حضور کے پاس مہمان آتے، کافر بھی آتے، مسلمان بھی آتے، حضور اکرام فرماتے۔ ہر کا مہمان ہے، چاہے غیر مسلم ہے۔ کئی ایسے لوگ آئے ہیں غیر مسلم سربراہوں کی طرف سے حضور کے پاس نمائندہ بن کے، وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن مہمانی کے طور پہ اکرام ہوتا تھا۔ کفار کے سردار آتے تھے، اکرام ہوتا تھا۔ اب سنیں، ختم نبوت کا منکر مسلمان کذاب جب مہمان بن کے آیا تو حضور پاک سے اس کا کیا سلوک تھا؟ کبھی بخاری شریف اٹھائیں، مسلمان کذاب کے معاملات میں حضرت ابن عباس کی روایت فی یدی جریدہ و ینکت کھولے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ مہمان بن کے آیا تھا اور اس نے ختم نبوت کے انکار کی ڈیمانڈ کی، تو حضور پاک نے کیا جواب دیا؟ توجہ ہے؟ باہر کے بندے بیٹھے، آواز آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ سنیے، مسلمہ کذاب جو اس امت کا پہلا ختم نبوت کا منکر، امت میں تو نہیں، امت سے مخالف، کہاں کا رہنے والا تھا؟ یمامہ کی بستی کا رہنے والا تھا۔ یمامہ کہاں ہے؟ آپ شاید نہ جانتے ہو، آپ کے اس بھائی نے 3 مرتبہ یمامہ میں حاضری دی ہے۔ اس وقت یمامہ کی بستی سعودی عرب کا دارالخلافہ، ریاض سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ جبیلیہ، 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ الخرج، یہ 2 ایریاز موجود ہیں۔ یہ یمامہ کی بستی ہے، یہاں پر مسلمہ کذاب رہتا تھا۔ یہ یہاں سے چلا، گدھے گھوڑے سواریوں پہ چلا، مدینہ طیبہ آیا۔ اللہ نے آپ کو گوگل میپ کی نعمت دی ہے، آپ یمامہ کی بستی سے مدینہ کا فاصلہ نوٹ کریں، 1000 سے زائد کلومیٹر بنتے ہیں، کم از کم 1150-1200 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہ جبیلیہ سے، یہ یمامہ سے مدینہ طیبہ آیا، اپنے وفد قوم بنی حنیفہ کے ساتھ اکرام کیا گیا، عزت دی گئی، مہمان نوازی کی گئی۔ جب ملاقات حضور سے ہوئی، نبی پاک سے گفتگو ہوئی، تو اس نے ڈیمانڈ کی، ختم نبوت کے عقیدے کو توڑنے کے لیے اس نے وہاں گزارش کی، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جملہ بولنے کے لیے۔ اس شاطر کی کوشش یہ تھی کہ سرکار دو عالم اپنے منہ سے ختم نبوت میں انکار کی اتھارٹی مجھے دے دیں۔ یہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں ایمان لانے آیا ہوں۔ حضور پاک نے ان کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا کہ بالکل آؤ، ایمان لاؤ۔ کہنے لگا 2-3 سوال ہیں۔ حضور پاک بڑے سینے کے ساتھ لوگوں کے سوال اس وقت سنتے جب وہ ایمان کے لیے آتا اور اپنے تسلی کے لیے سوال پیش کرتا، حضور جواب دیا کرتے تھے، یہ عادت تھی۔ سوالات میں اس نے پوچھا، آپ کی عمر اس وقت بڑھاپے کو چھو رہی ہے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے بعد نبی کون ہوگا؟
نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنا بڑا وسیب ہے، جس جگہ سے میں آیا ہوں آپ وہاں آج تک نہیں آئے، میں چاہتا ہوں آپ اپنے بعد نبوت مجھے اعلان کر دیں، میرے بارے میں جدید لفظ میں کہوں نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، مجھے نامینیٹ کر دیں، تاکہ میں آپ کی اتباع میں نبی آپ کو مان کے معاملے میں نبوت آگے بڑھاؤں۔ حضور پاک نے فرمایا لا، نہیں ہو سکتا، ختم نبوت ہو چکی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہ لفظ بولنے لگا ہوں جو علامہ واجد علی آبادی نے the Holy قرآن میں لکھے seal of the every new prophethood after him کا حضور پاک کے بعد نبوت کا دروازہ تا قیامت کلوز بند کر دیا گیا ہے، نبوت نہیں ملے گی۔ اس شاکر نے کہا مان گیا، آپ کے بعد نیا نبی نہیں ہوگا، میں اپنی شرط سے پیچھے ہٹتا ہوں، ایک چھوٹی سی شرط دیتا ہوں، آپ وہ مان لیں، آپ خاتم النبیین رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، دین مانتا ہوں، بس مجھے نبیٌ الی قومی، صرف اپنی قوم، صرف اپنا قبیلہ، صرف میسنجر جسٹ فار مائی کاسٹ، صرف میری قوم کا نبی بنا دے، میرے قبیلے کا مجھے نبی بنا دے، باقی ہر جگہ نبوت آپ کی۔ توجہ جہلم کے غیوروں، جو میں کہنے لگا ہوں نبی پاک کے ہاتھ میں چھڑی ہے، ابن عباس کہتے فی یدی جریدہ، حضور کے ہاتھ میں ٹہنی تھی درخت کی چھڑی، فی یدی جریدہ وہ ینکت، یہ بات کر رہا، حضور جواب دے رہے، حضور اپنی اس چھڑی سے زمین پہ ایسے لکیر مارتے ہوئے اس سے بات کر رہے تھے۔ جب اس نے کہا صرف میری قوم کا نبی بنا دے، نبوت نے دائیں بائیں دیکھا اور جو کوئی چیز نہیں تو یہ چھڑی اٹھائی اور فرمانے لگے مسلمہ تو کہتا ہے کہ مجھے اس شرط پہ مسلمان مانو کہ میرے بعد تو صرف اپنی قوم کا نبی، یہ تو بہت بڑی بات ہے، تو اس طرح انکار میں مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے گا تو محمد تمہیں یہ چھڑی بھی نہیں دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، مہمان کا اکرام تو واجب ہے، مہمان کی عزت واجب ہے، ایک چھڑی پر فرمایا نہیں دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں نبوت کا دروازہ بند ہے، جب اللہ راضی نہیں ہوتا تو رسول اللہ کیسے راضی ہوگا؟ حضور نے اتنی مضبوطی دکھائی ہے۔ علماء بیٹھے میں ایک جملہ کہتا ہوں، صحیح مسلم کھولیے، حضور کی عادت تھی ایمان لاتے وقت کوئی شرط پیش کرتا، حضور جتنا ہو سکتا اس کی شرط کو مانتے تھے۔ آؤ میں ایک شرط کی حدیث سنانے لگا ہوں۔ عرب کے 4 ذہین بہت مشہور ہیں، امام ذہبی نے سیر اعلام میں لکھا ہے کہ دہات العرب اربع، عرب کے 4 ذہین ہیں، ان 4 ذہینوں میں نام گنوائے، فرمایا معاویہ بن ابی سفیان، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم، یہ 4 لوگ عرب کے اذہن ہیں، بہت بڑے ذہین ہیں۔ ان میں ایک شخص کا نام عمرو بن العاص السہمی رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، ان کی شرط تھی ایمان لاتے وقت، توجہ رکھنا میں وہ سناتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت بیان کر سکوں۔ حضور پاک مدینہ میں بیٹھے ہیں، حضور پاک کو جبرائیل نے آ کر بتایا اے اللہ کے رسول، مکہ مکرمہ کی بستی میں سے 2 شخص ان سے تنگ ہو کر آپ کے پاس ایمان لانے آ رہے ہیں۔ کون؟ فرمایا ایک عمرو بن العاص ہے، ایک خالد بن ولید ہے۔ جب ایمان لانے آ رہے تھے نبی پاک نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ، عرب کی مٹی میں مکہ کی زمین میں اپنے جگر کے 2 ٹکڑے تمہاری طرف بھیجے، انتظار ہے۔ صحابہ کرام کو تشریف لائے یہ دونوں،
غسل کیا، پیغمبر کے دربار میں پہنچے، حضور پاک سے گفتگو ہوئی تو خالد ابن ولید اور عمرو بن عاص نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ کہا جی کب تک بتوں کے سامنے سر جھکائیں گے، کب تک غیر اللہ سے مانگیں گے؟ یہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے بغیر کسی دباؤ کے کہ ہم محمد کریم سے دوستی میں آ کر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خالد بن ولید جو جنگ احد آپ کو یاد ہو کتنی بڑی مخالفت تھی، وہ عمرو بن عاص جو نجاشی بادشاہ کے پاس حضور کی شکایت کے لیے گئے تھے، یعنی حضور کے صحابہ کی جو شکایت وہاں تھی، تو اس کے باوجود بھی جب اسلام نے دل میں گھر کیا آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید بالکل سادی طبیعت کے آدمی تھے، حضور پاک نے فرمایا بیعت کریں گے؟ جی بیعت کریں گے۔ حضور نے 2 ہاتھ بڑھائے، انہوں نے بھی 2 ہاتھ بڑھائے اور ہاتھوں میں ہاتھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ باری آئی اس ذہین کی، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان کی باری آئی نا، مولانا ذرا اس کو پکڑیں، مجھے دیکھیں، مجھے میں جو سمجھانے لگوں اٹھیں۔ جب ان کی باری آئی یوں ہاتھ تھے، انہوں نے یوں ہاتھ آگے بڑھائے، حضور نے بھی بڑھائے، جب ہاتھ ہاتھوں میں قریب ہوئے کہتے فقبضت یدی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کیا۔ حضور نے پوچھا مالک یا عمر، مسلم میں عمر کیا ہوا؟ کہ انا اشترط، یا رسول اللہ ایک شرط پوری کر دیں پھر کلمہ پڑھوں گا۔ اب یہ شرط سنیں، یہ میں اٹھا اس لیے تمہیں یہ نقشہ سمجھاتا ہوں، یہاں بھی شرط ہے، مسلمان نے بھی شرط لگائی تھی، یا عمر نے شرط پیش کی۔ اب دیکھیں کیا منظر ہوگا، حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ ہاتھ پیچھے کر دے اور شرط ہے۔ حضور نے پوچھا ماذا تشترط، عمر کیا شرط ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول بڑا گناہ گار، آپ کے خلاف بولنے کے لیے نجاشی تک کے پاس گیا تھا، کہا کہ میں نے مخالفت کی ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں اللہ میری معافی کا دروازہ بند کر دے تو کلمہ پڑھ کے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمر کہنا کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ 100 باتوں کی ایک بات وعدہ کر لیں، ایمان میں لاتا ہوں، جنت اللہ سے لے کر مجھے آپ دے۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ حضور پاک نے حضرت عمرو بن عاص کو فرمایا عمر ہاتھ بڑھاؤ، شرط قبول ہے۔ یہ ہے میرے پاک پیغمبر کے رحمت للعالمین، ہاتھ بڑھاؤ۔ عمر نے ہاتھ بڑھائے، کلمہ پڑھ کے مشرف ہے اسلام۔ میں سمجھانے یہ لگا ہوں کہ حضور پاک یوں شرط مانتے تھے، بندہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھنے والا بن جائے، ایمان میں آ جائے، جنت جانے والا بن جائے، جہنم سے بچ جائے، جتنی کوشش ہوتی حضور پاک جا کر شرط مان جاتا۔ اس سے بھی آگے بڑھو تو عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے بھی حضور پہنچ گئے تھے، اگرچہ حضرت عمر نے دامن تھاما تھا، یا رسول اللہ یہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کا کبھی وہ محبدار نہیں رہا، یہ تو غدار ہے۔ کہ عمر ابھی تک وہی نہیں آئی تھی نا، کہ عمر اگر میرے جنازہ پڑھنے سے ایک بندہ جہنم سے بچ کے جنت جائے تو سودا سستا ہے۔ پھر حضرت عمر پیچھے ٹھہرے، جنازہ پڑھا پر اللہ نے روک دیا۔ حضور وہاں پہنچ گئے ایمان لانے کی معاملات میں کہ بندہ ادھر آ جائے، لیکن جب بات آئی ختم نبوت کے عقیدے کی، یہ سمجھانے لگا، ادھر اس نے صرف اتنی شرط پیش کی کہ کلمہ پڑھتا ہوں، دین مانتا ہوں، ایمان شریعت اسلام ایقان و احسان مانتا ہوں، صرف میری قوم کا نبی ہوں، ایک علاقے کا ایک بستی کا۔ کوئی آج کا بندہ ہو تو کہے گا پوری شریعت مان رہے، چھوٹی سی بات اس کی مان لے، ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا۔ نا حضور پاک نے جو اس ختم نبوت کی عقیدے کی مضبوطی بتائی، فرمایا نہیں، یہاں مسلمان تو یہ چھڑی بھی مانگے گا تو چھڑی بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ میری بات میری بات کا مطلب عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط اور حساس نظریہ ہے۔ آئیے میں ایک بات اس کے لیے مزید عرض کرنے لگا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت رسالت مآب کے لیے ہمارا صرف عقیدہ ہے،
حضور کا صرف عقیدہ نہیں ہے، پیغمبر کا فخر ہے، پیغمبر کا عہدہ ہے، پیغمبر کا تاج سلطانی ہے، رسول اللہ کا منصب ہے، حضور کا شرف اور عزت کا معاملہ ہے، اور جو ختم نبوت پر انگلی اٹھائے گا وہ میرے پاک پیغمبر کی تاج پہ انگلی اٹھائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کو نرمی کر دے۔ اب آئیے ذرا، یہ محراب ہے، ادھر منبر رکھا جاتا ہے، جمعہ کے دن یہاں خطیب صاحب ٹھہر کے ہاتھ میں عصا لے کے ایک حدیث سناتے ہیں تمہیں۔ حدیث ہے خلفائے راشدین کے لیے، سب کے رتبے بتاتے ہیں، تو وہاں سب کے سردار، امت کے امام، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے حدیث پڑھی جاتی ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ کیا ترجمہ؟ ارحم لفظ ہے، انگلش میں سپرلیٹو ڈگری ورڈ کہتے ہیں، عربی میں اس میں تفضیل کہتے ہیں، اس سے بڑھ کے لفظ نہیں ہوتا۔ فرمایا ارحم امتی، فرمایا پوری امت کو ایک ترازو میں رکھ دو، پوری امت کو بے امتی، اور پوری امت میں چیک کرو، سرچ کرو، تلاش کرو، ڈھونڈو، تحقیق کرو کہ پوری امت کی نرمیاں، شفقتیں، رحمتیں، برکتیں کس شخص کے دل میں نرمی کے طور پہ سب سے زیادہ ہیں۔ اب میں مزید مثال دیتا ہوں، ترازو رکھ لو، ترازو کے ایک پلڑے میں پوری امت کی نرمی رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں اکیلا ابو بکر رکھ دو۔ ارحم امتی بی امتی، ترازو کے دو پلڑے، ادھر پوری امت کی شفقتیں، نرمیاں، رحمتیں رکھ دے، دوسرے پلڑے میں اکیلے ابو بکر کی شفقت رکھ دے، تو میرے پاک نبی نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، پوری امت کی شفقتیں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مرتبہ، اتنی بڑی حیثیت، اتنی بڑی ویلیو، اتنا مقام ابو بکر صدیق کا ہے، نرمی میں ابو بکر صدیق کا ہے، شفقت میں ابو بکر صدیق کا ہے، رحمت میں۔ آؤ ابو بکر کے دور میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیسے ہوا تھا میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہی ابو بکر صدیق کا دور ہے، حضور تازہ تازہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، صحابہ پر غم کے سائے چھائے ہوئے ہیں، فتنے اٹھے، ارتداد کا فتنہ اٹھا، منکرین زکات کا فتنہ اٹھا، مانعین اٹھے، ختم نبوت کے منکر اٹھے۔ ابو بکر کی خلافت نئی خلافت ہے۔ ابو بکر نے جیش اسامہ تبوک کے بدلہ کے لیے بحیرہ روم پر بھیجا، منکرین زکات کے لیے لشکر روانہ کیا، مرتدین کے لیے فوج روانہ کی۔ اسی اثناء میں مسلمہ کذاب نے ختم نبوت کے انکار کا فتنہ اٹھایا اور یمامہ میں اٹھایا۔ آپ اٹھائیے البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 7 اٹھائیے، دور ابو بکر کھولیے۔ حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں ابو بکر صدیق دیوانہ وار گفتگو مدینہ کی گلیوں میں کرتے تھے، مسجد کے منبر پہ کرتے تھے، لوگوں کے جاگوں پہ جا کے چوراہے پہ کرتے تھے، اور ابو بکر کا اعلان تھا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کا دو باتوں میں ایک ہوگی، یا ابو بکر زندہ رہے گا یا دین میں کمی برداشت کی جائے گی۔ دین پہ کمی آئے، نبوت کی ختم و نبوت پہ حرف آئے، ابو بکر زندہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کے اس جوش، ابو بکر کے اس جذبے، ابو بکر کے اس ولولے، ابو بکر کے اس تحریک و ترغیب پر اتنا لشکر جرار اکٹھا ہوا، کہتے آج تک نہیں تھا 25,000 افراد پر مشتمل مقابلے کے لیے گئے۔ پہلا لشکر 8,000 افراد پر مشتمل تھا، ان میں کون؟ حضرت عمر جانے کے لیے تیار، ابو بکر نے حکمن روکا، اپنے بھائی زید بن خطاب کو بھیجا، انس بن مالک جانے کے لیے تیار، ابو بکر نے روکا، اپنے بھائی برا بن مالک کو بھیجا۔ اسی طرح کئی صحابہ گئے، اور اکرمہ بن ابی جہل، شرجیل بن حسنہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت خالد بن ولید، یہ سارے حضرات قیادت میں آگے گئے، اور مسلمہ سے جنگ ہوئی 1 مہینے تک، اس سے جنگ ہوئی ہے۔ جہلم کے غیوروں
ابو بکر نرم، ابو بکر شفیق، ابو بکر رحیم، ابو بکر کریم، لیکن یہی ابو بکر ختم نبوت پہ مضبوط نظر آتے ہیں، ختم نبوت پہ گرم نظر آتے ہیں، ختم نبوت پہ ان کا جوش زلزلہ رعب و دبدبہ کام کرتے نظر آتا ہے۔ حضور کی پوری زندگی میں اتنی صحابہ کی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی اکیلے ختم نبوت کے اوپر بیعت دیتے ہوئے ابو بکر صدیق کے دور میں ہوئی۔ جب اتنا زیادہ نرم آدمی اس عقیدے پہ گرم ہے، مسلمان تیری قسمت ٹھیک تھی کہ دور فاروق اعظم کرے دیا۔ میری بات کا مطلب عقیدہ ختم نبوت پہ صحابہ نے یوں پہنا دیا ہے۔ میں نے یہاں لفظ بولا ہے کہ حضور کی زندگی میں اتنی شہادتیں نہیں ہوں، میں آپ کو کاؤنٹنگ کر کے دے سکتا ہوں۔ پیغمبر کریم کے دور میں 400 سریات ہیں، 27 غزوات ہیں، 427 مہم جوئیاں ہیں، 10 سال کا عرصہ ہے مدنی دور کا۔ کل ملا کے کافر مسلمان جو دنیا سے گئے ہیں، کافر مسلمان اپنے پرائے اموات کتنی ہیں؟ 739۔ 740 کا فیگر بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ اپنے پرائے ملا کے دور نبوی کی اموات ہیں، لیکن ابو بکر کے اکیلے دور ختم نبوت پر 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے کون کون صحابہ شہید ہوئے وہاں؟ میں گیا ہوں، میں جبیلیہ مفتی حسن صاحب اللہ ان کو خوش رکھے لاہور والے، میں نے ایک دن یمامہ کی جنگ بیان کی تو لاہور میں تشریف فرما تھے، صدارت فرما رہے تھے۔ جلسے کے بعد مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب بہترین گفتگو کی ہے، دیکھنے کا مزہ یہی ہوتا ہے نا، آپ گئے ہیں دیکھ کے آئے ہیں۔ اس وقت تک میں نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا مفتی صاحب اللہ آپ کا منہ مبارک فرمائے، میں یمامہ نہیں گیا۔ تو کہنے لگے ایسے بات کر رہے تھے، میں نے کہا میں نے ابن کثیر سے، بخاری سے، عمدۃ القاری سے۔ تو کہنے لگے میں دعا کروں گا آپ جائیں گے۔ اس ولی اللہ کی دعا ہے میں 3 مرتبہ وہاں سے ہو گیا۔ میں ریاض جاؤں دوستوں سے ملنے، بعد میں اصل نیت ہوتی ہے ان شہداء کی قبر پر فاتحہ پڑھنا، پیغمبر پر ختم نبوت کے شہید صحابہ۔ کون ہیں؟ حضرت عمر کے بھائی زید گئے ہیں، آج بھی زید بن خطاب کی قبر یمامہ میں روڈ موجود ہے، شارع زید بن خطاب۔ حضرت انس بن مالک کے بڑے بھائی ہیں، اللہ کی قسم ضبط کے بندے ٹوٹ جائے میں آپ کو بتاؤں، 4 خوبصورت حسین بچوں کے ابا ہیں، موتیوں کی طرح بچے تھے۔ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بیوی کے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ میں حضور کی ختم نبوت کے پہرے کے لیے جا رہا ہوں، زندگی رہی تو ملیں گے، نہیں تو حضور کے پاس حوض کوثر پہ ملیں گے۔ اور یہ بندہ شہید ہوا ہے، آج بھی قبر حضرت برا بن مالک کی وہی ہے، آج بھی حضرت ابو دجانہ کی قبر مبارک آج بھی وہی ہے۔ وہ ابو دجانہ جس نے پاک پیغمبر کو تحفظ کے لیے اپنے تیروں سے کمر کو بھر دیا، وہ ابو دجانہ آج بھی ان کی قبر مبارک ہے۔ آپ حیران، میں آپ کے سامنے یہ موضوع شروع کروں نا حیران ہو جاؤ آپ، اتنے صحابہ۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، امام ابن کثیر کا واقعہ سنا رہا ہوں، جب مسلمہ جا کر قلعے میں بند ہوا نا، بتایا گیا کہ اس کے قلعے میں اتنا راشن موجود ہے کہ 6 ماہ تک کہ باہر نہیں آئے، اندر کھاتے رہے گی پوری فوج، تم ایسے ہی باہر بیٹھے رہو گے، اتنی بلند دیوار ہے، اوپر کیسے چڑھو گے؟ صحابہ نے مشورہ کیا تو اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں تیار ہوں، نیزوں سے نیزے باندھیں یا لکڑیاں باندھیں یا باس باندھیں، ایک ڈھال پہ رکھیں، مجھے ڈھال پہ بٹھائیں، اونچا کریں، میں اندر جا کے چھلانگ لگاتا ہوں، میں دروازہ کھولوں گا، آپ آ جائیں۔ مذاق ہے؟ اس آسمان کی آنکھ نے اس دھرتی پہ آج تک اتنی شجاعت نہیں دیکھی۔ پھر انہیں بٹھایا گیا نیزوں کے ساتھ، نیزے باندھ کے، او بلند والا دیو ہیکل عمارت تھی۔ رات کے بالکل آخری حصے میں جب ان پر نیند غالب ہو، یوں باندھ کر جو اوپر اٹھایا گیا تھا اور انہوں نے جا کے اندر چھلانگ لگا دی، اتنی بلندی سے۔ شہادت کے وقت کہتے ہیں ان کو 80 سے زائد تیر اور تلوار کے زخم تھے کہ جب یہ نیچے اترے تھے تو دروازے تک جاتے ہوئے کافر ٹوٹ پڑے تھے۔
لیکن اس شیر کے بچے نے دروازہ کھول دیا۔ پھر مسلمہ کے لشکر پہ رسول اللہ کا لشکر قہر خداوندی بن کے ٹوٹا تھا۔ پھر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، جن سے حالت کفر میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، وہ اس انتظار میں تھے کہ اللہ میرے ہاتھوں کسی کافر اعظم کو مروائے۔ حضور نے میرا ایمان تو قبول کر لیا، مجھے صحابی بنا لیا، گناہ معاف ہے، لیکن مجھے فرمایا تھا کہ پیچھے بیٹھنا، مجھے چاچا یاد آ جائے۔ یہ بات حضرت وحشی کے دل پہ تھی، تو حضرت وحشی نے اسی طرح حربہ تیار کیا تھا، اور مسلمہ پہ جب مارا، حضرت معاویہ نے اس کی گردن کاٹی ہے۔ آپ روایات سنا ہے نا، یہ جو اس کی گردن بعد میں کٹی تھی، گرایا حضرت وحشی کے حربے نے تھا۔ حضرت وحشی نے جو حربہ مارا ویسے تاج کے مارا تھا جیسے حضرت حمزہ کے لیے چلا تھا۔ تو جب یہ مرا تو وحشی نے پھر نعرہ لگایا، قتلت خیر الناس ثم لاجل ذلك قتلت شر الناس۔ کہا اگر مجھے خیر الناس میرے ہاتھوں سے شہید ہوئے تھے تو اس کافر اعظم شر الناس کو بھی میں نے قتل کیا ہے۔ یہ حضور کے ختم نبوت کا منکر تھا۔ میرے دوستو، یوں رسول اللہ کے صحابہ نے دور صدیقی میں یہ کام کیا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کا دور ہے جب ختم نبوت میں 1200 شہداء ہیں۔ آپ تقریب ختم نبوت، تقریب ختم قرآن پر ایک حدیث سنتے رہتے ہیں کہ قرآن اس وقت جمع ہونے کا فیصلہ کیا تھا کہ جب 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے تھے۔ سنا ہے نا؟ پہلے تو قرآن گتوں پہ لکھا ہوا، پتھروں پہ لکھا ہوا، پتوں پہ لکھا ہوا، صحابہ کے سینے میں گتوں میں تب لکھا گیا جب 700 قراء شہید ہوئے۔ میرے دوستو، للہ ٹاؤن کے غیرت مند مسلمان بھائیوں، یہ 700 قراء اسی 1200 شہداء ختم نبوت کا حصہ ہے۔ یہ 700 قراء یہی ہیں میرے ساتھیوں۔ یہ ہے ختم نبوت پر صحابہ کرام کی قربانی، اور اس کی قربانی جو سب سے زیادہ نرم اور شفیق اور رحیم ہے۔ آئی تھوڑا ایک معاملہ آگے چلاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ کس حد تک اہم ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، جو سید الفقہاء والمحدثین ہیں، پیغمبر کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی اس کے پاس دلیل لینے چلا گیا، فرمایا اس کے ہمیں کفر پر مرنے کا خدشہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا جب حضور نے کہہ دیا انا خاتم النبیین، یہ وہاں دلیل لینے کیا لینے گیا تھا؟ یہ کیا دلیل لینے گیا تھا؟ یہ اس حد تک ہے کہ ختم نبوت۔ میرے دوستو، حضور کے دور سے لے کر آج تک ہر صدی کا ختم نبوت پر اجماع ہے، ختم نبوت پر اتفاق ہے، عقیدہ ختم نبوت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور اسی عقیدہ ختم نبوت کے معاملات کی برکت ہے جو امت کو آج وحدت میں جوڑے ہوئے ہیں۔ امت کی وحدت عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے۔ ہم رسول اللہ کے بعد کسی کی معصومیت کے قائل نہیں ہیں، کسی کی عصمت اور نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ خاتم المعصومین بھی رسول اللہ ہے، خاتم النبیین بھی رسول اللہ۔ میرے ساتھیوں، میں اپنے ملک کی تاریخ بر صغیر پر بات کر رہا ہوں۔ یہی جذبہ حضور اور حضور کے صحابہ کا جو ہمیں ودیعت ملا ہے بر صغیر کے غیرت مند مسلمانوں کو، انہوں نے کیا کردار ادا کیا عقیدہ ختم نبوت پہ؟ مسلمہ کذاب کی بات سے لے کر میں مسلمہ پنجاب تک آنے لگا ہوں، جس کو مرزا قادیانی کہتے ہیں، گرداسپور کا قادیان کی بستی کا یہ شخص غلام احمد قادیانی جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کے معاملات میں ٹانگ اٹکانے کا معاملہ لاتا ہے، تو امت مسلمہ اس کے خلاف بھی اسی طرح یکجا ہے جیسے باقی دجالوں کے خلاف۔ میرے ساتھیوں، مسلمانوں کی کتنی قربانیاں ہیں، میں اس پر خون بھی لگا ہے، اس پر عزتیں بھی لگی ہیں، اس پر مال بھی لگا ہے، اس پر جان بھی لگی ہے۔ میں ایک ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ملک پاکستان کی 4 تحریکیں عقیدہ ختم نبوت پر، ایک تحریک پاکستان کے قیام سے پہلے ہے اور 3 تحریکیں پاکستان کی قیام کے بعد۔ جو پاکستان میں 3 تحریکیں چلی، وہ 3 تحریکیں بھی اسی کی حصہ ہے جو ملک پاکستان کے قیام سے پہلے تھی۔ کیا تھا؟ توجہ رکھنا۔
میں ایک پورا واقعہ چند منٹوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 3 جلدوں میں چھپ گیا ہے مقدمہ بہاولپور. مسلمانوں یہ لو پڑھو کہ مقدمہ بہاولپور کیا تھا, کیا فیصلہ آیا تھا, کیا 9 سال کیس لڑا تھا. سنیں, توجہ ہے سب کی ہے. مولانا الہی بخش رحمت اللہ علیہ ایک عالم دین ہے, فاضل دیوبند ہے, اور بہاولپور کے علاقہ احمد پور شرقیہ کے استاذ الحدیث ہے. ان کا ایک بھانجا ہے جن کا نام ہے عبدالرزاق. بندہ بڑا قابل تھا, بہترین یاد کرتا تھا, رب نے اس کو حافظہ دیا تھا, بھانجا بھی تھا. تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس بھانجے کو دے دیا جو عالم بن رہا تھا, آخری سالوں میں تھا. نکاح ہو گیا. اتفاق یہ 1920 کے لگ بھگ نکاح ہوا کہ جب بچی بڑی ہوگی 1925-26 تک رخصتی کر دیں گے. کہا جی بہت اچھا. لیکن ہوا یہ کہ بار بار لڑکے نے ڈیمانڈ شروع کر دی, بیاہ دی جائے, رخصتی کرا دی جائے. استاد بڑا حیران کہ ابھی بچی کی عمر چھوٹی, ان کی ڈیمانڈ زیادہ. وجہ بیٹا کرا دیں گے, عالم تو بن جاؤ, آخری سال رہتا ہے. یوں چلتے چلتے ایک دن استاد کو خبر ملی, مولانا علی بخش کو پاؤں تلے زمین نکل گئی. بتلانے والوں نے بتلایا کہ بھانجا تیرا ہے, شاگرد تیرا ہے, داماد تیرا بننے والا ہے. نکاح ہو گیا, رخصتی ابھی نہیں ہے, بندہ مرزائی ہو چکا ہے. مولانا علی بخش کہتے ہیں مجھے رات کو نیند نہ آئی. میں نے تحقیق کی, میں نے ایک ایک جگہ کے معاملات کی رپورٹ لی, تو میرے سامنے بات آئی کہ واقعی یہ مرزائی ہو گیا. تو مجھے پھر پتا چلا کہ قادیانی اس کے پیچھے پوری جماعت ہے. وہ چاہتے تھے مولانا علی بخش کی بچی لو اور پھر اس کے بعد یہ اور وہ اور ہم اس طرح بات کریں. انہوں نے اس کو بلایا, اس سے بات کی. اس نے پہلے تو دائیں بائیں کیا, لیکن پھر وہ قادیانیوں کو پکڑنے کے پورے اصول ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس ترتیب پر جب بات کی تو اس نے کہا جی ہاں میں ان کے ساتھ ہوں, لیکن وہ دلیل دیتے ہیں, وہ یہ دیتے ہیں, وہ. انہوں نے بہت سمجھایا لیکن بندہ پیچھے نہیں آ رہے. انہوں نے فرمایا اچھا پہلے تو رشتے کی بات تھی نا, اب تو تعلق کی بات آ گئی. رشتہ تو تیرا گیا, میرا منہ دوبارہ نہ دیکھنا, دفع ہو جا, تو حضور کا غدار ہے. وہ زمانہ ہے, پاکستان بھی نہیں بنا, قانون بھی نہیں بنا. اس وقت قادیانی خود کو مسلمان کہتے ہیں, دندناتے ہوئے کہتے تھے. قادیانی خود کو مسلمانوں کا ممبر کہتے تھے. بہرحال ان سے کچھ نہ بنی تو انہوں نے احمد پور شرقیہ کی عدالت میں خلا کی تنسیخ دعویٰ دائر کر دیا. کچھ عرصہ دعویٰ چلا. انگریز جج تھا, انگریز جج نے انگریزی قانون کے مطابق لکھ دیا کہ قادیانی بھی تو مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے, لہذا بچی کی رخصتی کر دی جائے. مولانا مقدمہ ہار گئے. اس کے بعد مولانا گئے, اللہ غریب کے رحمت فرمائے, نواب محمد صادق بہاولپور کے غیرت مند مسلمان نواب, ان کے پاس گئے کہ نواب صاحب یہ حال ہے. انہوں نے فرمایا یہ میں سن چکا ہوں, میں اس تلاش میں تھا کہ بندہ کون ہے, شکر ہے تو میرے پاس آیا ہے. اب یہ کیس کا مختار نامہ مجھے دے دے, میں بہاولپور کے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں, میں جانوں اور کیس جانے. سلام نواب صادق تیری قبر. پھر اس بندے نے اس کیس کو لیا. راس کماری اس وقت انڈیا کی آخری چوٹی تھی, وہاں سے لے کر چترال کی چوٹیوں تک نواب صاحب نے تمام علماء کرام کو خطوط لکھے, انہیں بلوایا, وکلاء کو بلوایا, سب سینئرز کو بلوایا, مضبوطی سے کیس تیار کروایا اور ریویو پٹیشن داخل کر دی. بڑے بڑے ماہرین قانون بیٹھے, ماہرین علم دانش بیٹھے, فیصلہ ہو گیا, ریویو پٹیشن ڈال دی گئی اور ہائی کورٹ میں کیس چلا. کتنا چلا؟ 9 سال کیس چلا ہے, 9 سال. 1924 میں کیس داخل ہوا اور 1933 کے اینڈ 34 پہ جا کے فیصلہ آیا. اور فیصلہ اس شخص سے آیا جو چیف جسٹس تھا ہائی کورٹ کا, محمد اکبر خان جج تھے. اگرچہ قانون انگریز کا تھا لیکن اس نے پوری ترتیب کے ساتھ کیس کو مطالعہ کیا تھا. اب یہ کیس بڑھ گیا. جب ایک ایک کو خطوط گئے, علماء آئے, تو قادیانی بھی گرداسپور گئے, قادیان گئے, ربوہ سے لے کر وہاں تک پوری تار گھر شروع ہو گئی.
اب ہوا یہ کہ کیس در کیس، پیشی در پیشی، چلتے چلتے کبھی ان کے حق میں سماعت، کبھی ان کے حق میں. ایک دن ایسا آیا کہ قادیانیوں نے کہا فلاں سماعت پہ ہم جلال الدین شمس بلائیں گے. جلال الدین شمس بہت بڑا قادیانی بے ایمان تھا، جس وکالت بھی جانتا تھا اور وہ ان کا مولوی مربی بھی تھا. اب علماء پریشان ہو گئے، اس شاطر، اس چالاک کے مقابلے میں کس کا انتخاب کیا جائے؟ تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سید زادہ کی تمہیں ہدایت کرتا ہوں. نواب صاحب خود جائیں، اگرچہ وہ سید زادہ اولاد علی اور آل نبی بیمار ہے، لیکن نواب صاحب آپ کی لاج رکھیں گے اور وہ آ جائیں گے. کہا کون؟ کہا حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری. انہوں نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، آپ سب بھی چلیں. پھر یہ چیدہ علماء گئے. ڈھابیل میں علامہ بیمار تھے، 1932 کا وقت تھا، کیس اپنی عروج پہ آ چکا تھا. قادیانی کہیں جیت نہ جائیں اور بچی کا رشتہ چلا نہ جائے. مسلمانوں میں یہ اضطراب تھا. حضرت علامہ ایک بچی کی حفاظت اور حضور کی ختم نبوت کی عظمت کے لیے وہاں سے آئے. اور 25 فروری 1932 کا جمعہ الصادق مسجد بہاولپور میں پڑھایا. آج بھی وہاں تختی لگی ہوئی ہے. حضرت علامہ جب وہاں پیش ہوئے جج کے سامنے، وہ جلال الدین شمس بھی پیش ہوا وکیل، اور اس نے دلائل دیے. ساری دلیلوں میں ایک دلیل اس نے دی اور ان دلیل نے کارگری ثابت ہونا تھا. دلیل اس نے یہ دی کہ ختم نبوت کا نظریہ تو ہم مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. کہتا تو یوں تھا نا کہ ہم مسلمانوں کی، ہمیں پیش کرو. وہ کہنے لگا یہ مسلم الثبوت ہے، اس کی شرح فواتح الرحموت ہے، پیش کی. کہ اس کتاب میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے. جج دنگ رہ گیا ان کے سوالے پہ. علامہ انور شاہ کشمیری بوڑھے تھے، اس لاٹھی پہ ٹیک لگا کے ٹھہرے تھے. سر اٹھایا اور کہنے لگے جج صاحب بڑی احترام کے ساتھ، یہ جو عبارت پیش کر رہا ہے یہ اس کتاب میں موجود نہیں. اتنی موٹی کتاب. جج نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش سے کہیں، یہ مولویوں کی درسگاہ نہیں ہے، یہ عدالت کا کٹہرا ہے. یہاں ایک ایک لفظ نوٹ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. شاہ صاحب آپ زبان سے بول رہے ہیں، میں آپ کی بات کیسے مانوں؟ آپ کے پاس تو کتاب نہیں ہے. وہ بائی وائبا، وہ تو بائی بک بول رہا ہے، آپ بائی وائبا زبانی کہہ رہے ہیں نا، میں کیسے مانوں؟ تاریخی چیلنج کا جواب دیا علامہ انور شاہ. فرمان لگے جج صاحب مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، رسول اللہ کی ختم نبوت کے سہارے پہ کہتا ہوں، میں نے 35 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا. میں اللہ پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، اگرچہ میرے پاس کتاب نہیں ہے لیکن اس کتاب میں یہ عبارت موجود نہیں ہے. جج نے کہا وہ پڑھ رہا ہے دیکھ کر. علامہ نے کہا اس سے کتاب لیں، اگر یہ عبارت موجود ہو تو انور شاہ اپنی موت لکھ دے گا. مینو پھٹے چاڑ دے ہو، لیکن دیکھو تو صحیح ہے یہ کوئی نہیں. جب کتاب مانگی گئی حوالہ نہیں تھا، عبارت نہیں تھی. بڑے بے اب بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یوں دفع ہوا یہ بندہ. اور اس کے بعد جج کے ساتھ مستقل طور پر یہ تو ٹھہرے رہے، ایک ایک سوال کا جواب. جتنی قادیانیوں نے باتیں اٹھائی تھی اس ولی اللہ نے ایک ایک سوال کا جواب دیا. اور جب واپس نکلے تو نواب صاحب کو کہا، نواب صاحب اصل علم اللہ جانتا ہے، لیکن اس خادم نے آج وکیل ٹھوک دی ہے کہ مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آ گیا. ہر سوال کا جواب. اب پھر جب علامہ تشریف لے گئے، کہنے لگے نواب صاحب زندہ رہا تو فیصلے کے دن خود آ کر سنوں گا، مر گیا تو میری قبر پہ سنا دے. عشق دیکھیں ختم نبوت. علامہ صاحب تشریف لے گئے. پیچھے جب قادیانیوں نے دیکھا نا
ہمارا بیڑا غرق ہے. انہوں نے ایک گھناؤنا کام کیا, راتوں رات اسے اپنے مدعی عبدالرزاق قادیانی کو قتل کر دیا, راتوں رات مار دیا اپنا بندہ, اور اگلے دن عدالت میں جا کے درخواست دے دی مدعی مر گیا لہذا کیس خارج کیا جائے. یہ مسلمانوں کو اگلے دن پتہ چلا کہ انہوں نے مارا ہے. کیوں؟ یہ درخواست لے کر آ گئے کہ مدعی مر گئے. تمہیں کیا جلدی ہے؟ مدعی مر جائے, مدعا مر جائے, کیس تو نہیں مرتا. لیکن اگلے دن یہ درخواست میں کیس خارج کیا جائے, کیونکہ عدالت کا فیصلہ تو ملکی قانون بن جاتا ہے. ان کو تو اپنی موت نظر آ رہی تھی. تو نواب صاحب نے پھر وکلاء کو اکٹھا کیا. بر صغیر کے بڑے بڑے وکلاء آئے اور انہوں نے اس زمانے کی جو قانون کی کتابیں تھیں اور ڈیسیجن تھے اور نظائر تھے اس سے جج کو جواب لکھ کر جواب دعویٰ دیا کہ مدعی مر بھی جائے تو کیس کا فیصلہ پھر بھی آتا ہے. جب یہ لیگلی مبرہن کر دیا, مبرہن مدلل کر دیا لیگلی طور پہ, تو جج نے کہا جی فیصلہ آئے گا. اب بندہ بھی مار بیٹھے اور پھر فیصلہ کیا آیا؟ فیصلہ آیا کہ اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا. بچی کے نکاح کو فسخ کر دیا گیا تھا. یہ فیصلہ تھا. میرے دوستو, یہ علامہ انور شاہ کشمیری کی محنت تھی. اب آئیے, جب ملک پاکستان معرض وجود میں آیا, پھر ایک تحریک 1953 میں چلی ہے. 1953 کی تحریک, توجہ رکھنا, اس وقت بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب متفق تھے عقیدہ ختم نبوت پہ, اور جامع مسجد وزیر خان لاہور میں یہ قیادت ساری ٹھہری تھی. ہم اور ایک طرف سے مجلس آرار کے سربراہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری موجود تھے اور یہ معاملہ چل رہا تھا. وہاں پر خواجہ ناظم الدین کی پولیس نے اسٹیٹ گولی فائر کی تھی. 10,000 نوجوانوں کی قربانی لگی ہے. میرے دوستوں, کتنی ماؤں کے وہاں شہزادے اس دنیا سے گئے ہیں, کتنی خواتین کے سہاگ اجڑے ہیں. لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ امت کا جواب تھا کہ تمہاری کلاشن کوفوں میں اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنی حضور پہ قربان کرنے کے لیے ہمارے پاس سینے ہیں. یہ تحریک چلی, اور یہ تحریک چلتی چلتی حضرت امیر شریعت کا انتقال ہوا 21 اگست 1961. پھر یہ معاملہ اس زمانے میں مارشل لا کا چل رہا تھا, ایوب خان کا دور تھا. 58 میں اس نے جو ٹیک آف کیا تھا اور جو ٹیک اوور کر کے وہ 65 کے معاملات تک چلا, تو ایستا ایستا یہ معاملہ پھر دوبارہ اٹھا. کیسے؟ نشتر کالج, میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس شمالی علاقہ جات کے سیر کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ٹرین گزری ہے, مرزائی حملہ آور ہوئے ہیں, واپسی پہ مسلمان اسٹوڈنٹ آ رہے تھے. پھر اس کو اسٹیشن پہ روکا, مرزائیوں نے ڈنڈے سوٹے اور ہتھگولوں سے مارا. مسلمان بچے زخمی ہو گئے, کوئی شدید زخمی ہو گیا, کوئی وہاں پر شہادت کی خبریں پہنچنا شروع ہوئی. پھر بھی ایک سید زادہ موجود تھا جس کا نام محدث یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ تھے. انہوں نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا اور اس وقت تحریک چلائی. مجلس تحفظ ختم نبوت پر متحدہ جماعتیں بنی, اور اللہ کا کرم تھا اس وقت کہ کراچی کے غیوروں نے مولانا شاہ احمد نورانی کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا. ہزارہ کے غیوروں نے مولانا غلام غوث ہزاروی کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا. ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹاک کے غیرت مندوں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کو وہاں سے منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا. جب یہ ملک کے کونوں کونوں میں, شہر کے چوک اور چوراہوں میں یہ معاملہ اٹھا, تحریک چلی, تو پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو کی دور حکومت میں یہ تمام علماء, تمام مسالک کے بڑے اکٹھے ہو کے ذوالفقار علی بھٹو کے پاس گئے کہ یہ مسئلہ اسمبلی میں زیر بحث لاؤ اور ہمیشہ کے لیے نمٹا کے رکھ دو. میرے دوستو, پھر 13 دن قادیانیوں سے بحث ہوئی ہے اسمبلی میں. 13 دن 5 جلدوں میں چھپ گئی, آپ دیکھ لیں, کروائی اسمبلی میں. 13 دن بحث ہوئی. 10 دن تک تو معاملہ سامنے ہوا. پھر 2 دن مرزا ناصر کو دیے صفائی پیش کرنے کے لیے, اور آخری دن عبدالکریم ایڈوکیٹ لاہوری گروپ کے مرزائی کو دیا. اور کیا بحث ہوئی, میں اس سے صرف 1-2 حوالے دیتا ہوں. اس میں ایک بات یہ بھی آئی کہ جی مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کہنے لگے میں تو 2-3 وجہ سے بڑا پریشان ہو گیا.
کہ جب قادیانی اسمبلی آئے سر پہ پگڑی، سفید کرتا، سفید جبہ، کلمہ شریف کی پٹی لگائی ہوئی، قرآن شریف لٹکایا ہوا، مرزا ناصر آیا، جب اللہ کا نام آتا سینے پہ ہاتھ رکھتا کہتا جل جلالہ، حضور کا نام آتا تو سینے پہ ہاتھ رکھتا کہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی، پروفیسر غفور احمد، شاہ امن نورانی صاحب، یہ حضرات کوئی ٹوپی میں کوئی پگڑی میں، تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم علماء پریشان ہو گئے کہ یہ تو جبے اور دستار میں آیا، اسمبلی کے لوگ سادے ہیں، کہیں یہ نہ کہہ دیں تم مولویوں سے زیادہ تو مسلمان یہ لگ رہا ہے، اور مسلمان بھائی ہمارے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے، یہ تو ہم جانتے ہیں ان کی کتابوں میں گھند بھرا ہوا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں یہ تو کافر کو ریپریزنٹ کر رہے، لیکن اسمبلی کے لوگ تو سادے ہیں، کیا کریں؟ حوالہ جات آتے آتے ایک حوالہ رب نے مفتی محمود کے دماغ میں ڈالا، مفتی صاحب نے اٹھ کے پیش کیا، کہنے لگے مسلمانوں جتنے اسمبلی میں بیٹھے ہو، آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ اپنے آپ کو حلالی سمجھتے ہو یا نہیں؟ اسمبلی کے لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ کیسا سوال ہے، ہم تو حلالی ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے؟ کہا ناراضگی معاف، بات ہی کچھ ایسی ہے اسے یہ پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہم حلالی ہیں، انہوں نے کہا جی مرزے کی کتاب آمدیہ پاکٹ بک ہے، یہ مرزے نے لکھا ہے کہ جو مسلمان مرزائی ہے وہ حلالی ہے، جو مسلمان مرزائی نہیں بنتا اس کی ماں نے منہ کالا کیا ہے۔ یہ حوالہ پیش ہونا تھا کہ آگے لگ گئی اتھے سے اے کی ہویا، تو مرزائیوں نے کوئی اور نہ کیا نا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، مفتی محمود خود چھاپ کے لایا ہے۔ پھر اس شعر کے بچے نے بھی چیلنج کیا، جیسے حضرت علامہ انور شاہ نے کہا نا، تو انہوں نے کہا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اسے بھی پکڑ لو اور ہمیں بھی پکڑ لو اور اسمبلی کے دروازے بند کر لو۔ ٹیلی فون تو ہے نہیں ہمارے، موجود زمانے میں تو لینڈ لائن ہوتی تھی نا، ٹیلی فون، کہا ہمارے سے ٹیلی فون کی رسائی نہ دو، اپنا ہیلی کاپٹر بھیجو چنیوٹ کے ڈی سی کے پاس، وہ جائے ربوہ بک ڈیپو سے یہی کتاب مانگے، مرزائیوں کی دکان سے لے کے آئے، اگر یہ حوالہ مرزے کا نہ ہو مفتی محمود کو پھانسی لگا دے۔ اور پھر وہ کتاب آئی، 2 گھنٹے میں ہیلی کتاب واپس لے کے آیا، پھر اسمبلی میں پیش ہوا تو بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ایسے نہیں ہے، یہ جو آج ایک جملہ چلتا ہے نا، سنو ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے نوجوان مسلمان مخلص بھائی ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جملہ میں قادیانیوں کو بول رہا ہوں، وہ بولتا ہے، پتہ ہے وہ کون سا ہے؟ مولویوں کا ساتھ دو، کیونکہ یہ نماز پڑھاتا ہے، یہ جمعہ پڑھاتا ہے، یہ مولوی صاحب مدرسہ پڑھاتا ہے، یہ خانقاہ والا ہے، یہ اللہ اللہ والا ہے، یہ صوفی صاحب ہے، یہ دین والا ہے، ان کا ساتھ دو، علماء ہے۔ سیاسی مولوی کو ساتھ نہ دینا، یہ تمہیں اسلام نہیں دکھاتا، اسلام آباد دکھاتا ہے۔ پتہ ہے یہ جملہ سب سے پہلے کس نے بولا تھا؟ میرا سادہ مسلمان بھائی، تیرے اخلاص پہ مجھے شک نہیں ہے، تیرے دل میں دین کا درد ہے، اے کاش تیرے پاس دین کا علم بھی ہوتا، تو یہ جملہ کبھی نہ کہتے۔ جس دن قادیانیوں کی منجی ٹھکی تھی نا اور وہ یہاں سے دفع ہوئے تھے تو قادیانیوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ترتیب رکھی تھی۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا ہے؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور تم اپنا الو سیدھا کرو۔ تو انہوں نے یہ جملہ بولا تھا کہ سیاسی مولوی کا ساتھ نہ دینا، باقیوں کو دینا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ قادیانیوں کی منجی ٹھوکنے میں سیاسی علماء کا کردار ہے۔ یہ جملہ اوندا ہے۔ ہم سادے دوریاں ہماری بیٹھی ہیں اور یہ جملہ کہنے کا سیاسی مولوی تو ساتھ۔ میں نے ایک بندے سے کہا کیوں؟ سیاسی مولوی نبی کا وارث نہیں ہے، وہ قرآن نہیں پڑھا، وہ عالم نہیں ہے، وہ نہیں وہ تو سیاسی ہے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ سیاست علماء سیاست میں انبیاء کے وارث ہیں۔ کہنے لگا مولوی صاحب کیا حدیث میں لکھا ہوا ہے سیاست کے بارے میں؟ وہ تو گندی چیز ہے۔ میں نے کہا واہ تجھے پتہ کیا ہے؟ میں نے کہا تیرے دل میں دین کا درد ہے، تیرے سینے میں دین کا علم ہو نا۔ آؤ میں بخاری شریف دکھاتا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور نے انبیاء کی سیاست کے بارے میں بات کی۔ انبیاء کی سیاست کس کی؟ آج مولوی صاحب میں مثال دیتا ہوں، مولوی شہر مولوی اسامہ سیاسی بات کر دینا کہیں گے چنگا بھلا مولوی سی، نماز پڑھاتا سی،
اللہ اللہ سکھاندا سی، روزہ دت مسئلہ تو سناندا سی، جمعہ تیرے ذمہ تھی، تو جا مصلی تے کھلو، مسجد تے بہ، مدرسے بہ، اللہ اللہ کر مڑکے تے مڑکا ٹھا مڑکا دی ضرب لگا، اور تو ایسے ایسی چکرج کیا پہ گیا، مولوی چھڑ دے۔ ہم مولویوں کو کہتے ہیں کیوں؟ مولوی مصلی پہ کیوں بیٹھے؟ کہتے ہیں عالم نبی کا وارث ہے تو مصلی نبی کی وراثت ہے۔ مولوی ممبر پہ کیوں بیٹھے؟ عالم نبی کا وارث ہے، ممبر نبی کی وراثت ہے۔ تو بھائیو عالم نبی کا وارث ہے، سیاست بھی نبوت کی وراثت ہے، ادھر عالم کیوں نہ بیٹھے؟ اب سنیں، حضور پاک نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل، حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث، جنگ اخبار کا صفحہ نہیں پڑھ رہا، ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، عمران سیریز کی ناول نہیں پڑھ رہا، اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا، کسی صحافی اینکر کا کالم نہیں پڑھ رہا، اس نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں جس پہ کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے۔ سنیں گے؟ جتنے بیٹھے باہر کے لوگ سنیں گے؟ سنو، پھر کان کی کھڑکی کھولو، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج، حضور پاک نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا انبیاء کرام آتے، سیاست بھی کرتے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا اللہ دوسرے کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھتے، سیاست کے تمغے بھی لگاتے، فرمانے لگے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حضور نے فرمایا میں انبیاء کا جیسے آخری نبی ہوں، انبیاء کا آخری سیاستدان ہوں۔ صحابہ نے جو سوالیہ نظروں سے چہرہ مصطفیٰ کا شربت دیدار پیا، آنکھوں سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کے بعد نبوت ختم، سیاست بھی ختم؟ فرمایا نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء فَيَكْسُرُونَ، حضور نے فرمایا میرے بعد علماء آئیں گے اور سیاست میں نبوت کے وارث ہوں گے۔ میں نے یہ حدیث سنائی تو میرے کالج کا نوجوان کہنے لگا مولوی صاحب میں کو حدیث دکھا میں نے دکھا دی، کیا پرابلم ہے؟ صحیح بخاری یہ لو، اردو ترجمہ دکھو، اردو ترجمہ دیکھ لے۔ اس نے پڑھا تو مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں تو سمجھتا تھا سیاست 2 نمبری چیز ہے، یہ تو انبیاء کرام کا پیشہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو بتاؤں 2 نمبری والی بات جو تم کر رہے ہو کچھ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ کی میں نے کہا جی تم جیسے سادے بندوں کو استعمال کیا کہ مولوی دا کیڑا کام میں اتھے مولوی دے اتھے باوے اتھے مولوی نو نہیں بھیجنا، او کم کسی سردار دے، کسی وڈیرے دے، کسی جاگیردار دے، تو اتھے ووٹ پائیں، اسی وجہ تو سیاست 2 نمبری علی ہوئی ہے، کرپشن علی ہوئی ہے، فضول علی ہوئی ہے، چوری علی ہوئی ہے، تو حضور دے وارث نو اتھے بھیجنا تے کفر دی منجی اوہیں ٹھکڑی سی جی میں مفتی محمود ٹھوکی سی۔ پر مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنے اکابر کو پڑھا نہیں ہے، تو جب ان علماء نے اس وقت فیصلہ دلایا، جناب ذوالفقار علی بھٹو، پیپلز پارٹی سے آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بات نہیں کر رہا، میں صرف ختم نبوت پہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا کردار پیش کر رہا ہوں۔ کچھ بھی ہو یار اس مسئلے پہ آج بھی اس کو سلام، آج بھی اس کو سلام، میں نہیں ہوں پیپلز پارٹی کا، لیکن اس مسئلے میں بھٹو صاحب کو سلام، اس نے حضور کا عاشق ہونے کی حیثیت سے اس مسئلے کو ٹیکل کیا تھا۔ جب سب کچھ ہو گیا، صبح قرارداد ایک ہی پیش ہونی تھی، اپوزیشن کی 6 قراردادیں واپس حکومت کی آنی تھی، سب نے تائید کرنی تھی، قانون بننا تھا۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس رات اکیلا MN ہاسٹل میں ذوالفقار علی بھٹو میرے پاس آیا، گارڈ باہر بیٹھا ہے، ڈرائیور باہر بیٹھا ہے، بس کوئی پروٹوکول نہیں تھا، اکیلا میرے کمرے میں حیران ہو گیا، خیر ہے کوئی چال نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو، کوئی سیاسی حربہ نہ ہو، آ کے بیٹھا تو کہنے لگا مفتی محمود میں پیپل پارٹی کا نمائندہ جمعیت علماء اسلام کے نمائندے کے پاس ہو کے نہیں آیا، اب یہ نسبت نہیں ہے، میں صرف ایک وجہ سے آیا، 13 دن ہو گئے ہیں میں سارا معاملہ سن رہا ہوں، شیشے کی طرح میرے سامنے آ گیا معاملہ، کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے، میں صرف ایک بات کرنے آیا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر کر، حضور کا وارث ہے تو ایز اے عالم مجھے ایک مسئلہ بتا۔ کہ کیا؟ کہ مجھے اندھا سمجھ، میں تمہیں آنکھوں والا سمجھتا ہوں، مجھے حضور کا وارث بن کے بتا، میں بڑا گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اگر میں یہ حضور کے ختم نبوت کا قانون بنا دوں میری بخشش ہو جائے گی؟ میں صرف یہ پوچھتا ہوں، وہ سب کہتے ہیں اس کہتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے،
موسم نے تسلی دلائی، فرمایا یہ تو حضور پاک کی ذات اقدس کی پہراداری ہے، ختم نبوت کا کام حضور کی ذات کی حفاظت ہے، پرسنلی سیکورٹی گارڈ بننا ہے حضور کا۔ یہ بات ہوئی، اس نے کہا جزاک اللہ، اٹھا، میں نے کہا پانی بوتل، اس نے کہا کچھ نہیں، میں صرف یہ پوچھنے آیا تھا۔ اور صبح اس شخص نے جو قرارداد پیش کی، آج تک قادیانیوں کے اوپر سناٹے دار تھپڑ ہے جو ہمارے لیے قانون موجود ہے۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب یہ تحریک ختم نبوت 1974 ہے، ٹھیک ہے؟ کتنی تحریکیں ہو گئی؟ بولیے، چوتھی تحریک 1984 میں چلی۔ وہ تحریک کیا ہے؟ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کے دور میں چلی۔ جناب ضیاء الحق کی حکومت تھی 1984 1984۔ وہ تحریک کیا تھی؟ اس تحریک نے پچھلی تحریک کا مزید کچھ حصہ آگے بڑھایا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک ہی چیز تھی کہ جب قادیانی کافر اقلیت قرار آ گئے ہیں، قانون میں لکھا گیا ہے، تو یہ لوگ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ مسجد تو مسلمان بناتے ہیں، یہ تو کراڑا کا کیا کم ہے؟ ان کو اپنا مرزاڑے کا نام دیا جائے، ان کا نام مسجد نہ ہو۔ اگر یہ مسجد بناتے ہیں تو پہلے مسلمانوں نے اعلان کریں مرزا سے الگ ہوں، حضور کے وفادار بنے، ہماری آنکھوں پہ ہمارے سر پہ چل کے آئیں، لیکن پہلے حضور کے دین میں آئے پھر مسجد میں آئے۔ ایک دکاندار نے بڑی اچھی بات کی، کہا قادیانی پہلے اسلام میں داخل ہو پھر میری دکان میں داخل ہو، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا پہلے وہاں پھر ادھر۔ تو تحریک چلی اسلام آباد تک کے گھیراؤ ہوئے، تب جا کر یہ معاملہ طے ہوا جس کو کہتے ہیں صدارتی آرڈیننس جاری ہوئے کہ آج تک قادیانیوں کی حالت میں خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ چوتھی تحریک آپ مطالعہ کریں نا ختم نبوت پر، صحابہ آل بیت کی عظمت کے تو ترانے ہم پیش کرتے ہیں، دلائل قرآن و سنت سے تو دیتے ہیں، اپنے اکابر کی تاریخ پڑھو نا۔ یہ 4 تحریکیں ہیں، 5ویں اور آخری تحریک میں بات پوری کر رہا ہوں۔ ان 4 کا خلاصہ یہ پچھلے سال تحریک چلی ہے، یہ پچھلے سال، یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے۔ میں نے 1984 کی تحریک نہیں دیکھی، میری عمر اس وقت کیا ہے، میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میری تو 86 کی پیدائش ہے، تو میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے 1974 نہیں دیکھا، بزرگوں نے دیکھا ہوگا، جو ہمارے سفید ریش بزرگ بیٹھے انہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے 1953 نہیں دیکھا، ہم نے 1935 کا فیصلہ نہیں سنا، لیکن اللہ کی قسم 21 اگست 2024 ہم نے دیکھا۔ میرا اللہ کہا تھا یہ ہم نے دیکھا ہے۔ مجھے بتائیں قاضی فائز عیسیٰ کا نام کتنا بڑا گونجتا تھا، قادیانی کتنے حربے میں آتے ہیں۔ مسلمانوں جتنے بھی ہو جاؤ، جس جماعت کے رہو، حضور کے وفادار۔ پی ٹی آئی والوں تم پی ٹی آئی میں بعد میں ہو، حضور کے وفادار پہلے رہو۔ نون لیگی ہو تم نون لیگ میں بعد میں رہو، آقا کے تابعدار پہلے بنو۔ پیپلز پارٹی والوں تم اپنی سیاسی وابستگی بعد میں رکھو، حضور سے محبت پہلے رکھو۔ جمعیت علماء اسلام کے باسیوں ہم اپنے سیاسی فیصلے بعد میں رکھیں گے، حضور کے وفادار پہلے ہو۔ یاد ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا تھا؟ جس دن الیکشن تھا 2024 8 فروری کا، اس سے 2 دن پہلے 6 فروری کو فیصلہ دے دیا قادیانیوں کے حق میں۔ پورے الیکشن کی گہما گہمی تھی ملک میں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ہمارا قانون ہی ختم ہو جاتا، ہزاروں کی قربانی رائے گا جاتی۔ سلام ہے یار قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، جو اس مولانا بھاپ گئے اس معاملے کو، اور مولانا نے بہترین کر کے راتوں رات اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنے کلپ جاری کر دیا۔ وہ جب کلپ آیا نا، میں آج بھی اس مین اسٹریم میڈیا کے صحافیوں کے چہروں کو جانتا ہوں، نام لے کر کہتا ہوں، شاہ زیب خان زادہ اور منصور علی خان، انہوں نے فوراً جواب دیا کہ فضل الرحمان اپنی شکست کا بدلہ لے رہا ہے حکومت سے۔ میں نے اس وقت کہا تھا میں نے بی اے کے بعد LLB کی ہے، میں وکالت کو جانتا ہوں، آپ ان کو بلا رہے ہو ٹی وی پر جو صرف وکیل ہیں، آپ اس کو بلاؤ جو حضور کا چوکیدار بھی ہو اور تمہارے قانون کا وکیل بھی ہو، ہم سے آنکھوں سے آنکھیں چار کر، اور میں بتاؤں گا کہ قاضی کا فیصلہ کیسے غلط ہے۔
डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। कुछ भी नहीं हुआ। रिव्यू पिटिशन डाला, नजर सानी में जब मुसलमानों ने मिलकर फैसला की बात की तो फिर भी वही आया जो पहले था। और आप अपने मुल्क का कानून शायद पूरा न जानते हो, मैं कानून का तालिब इल्म हूं। नजर सानी के बाद नजर सालिस हमारे कानून में नहीं है, तीसरी नजर नहीं है। कभी नजर सानी पे नजर सानी नहीं हो सकती, रिव्यू पे रिव्यू नहीं लग सकता। ये हमारी जुडिशरी की कानून कोई नजीर मौजूद नहीं है। फैसला आ गया और उसके बाद फिर सब जमातें इकट्ठी और सब ने मिलकर फैसला किया कि गोल्डन जुबली है 7 सितंबर 2024 को मीनार पाकिस्तान में 50 साल जश्न तो हम मनाएंगे, लेकिन उस दिन इंशाअल्लाह तहरीक की बुनियाद रखेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस कर लिया। फिर गली गली, फिर चौक चौक कहा गया। यकीन माने मैं उस जमाने की बात करूं, हुकूमत के लोग ढूंढने हमें आते थे, क्या ये मौलवी चीफ जस्टिस के खिलाफ बोले है, तो हम उन्हें एक जुमला कहते, हमने कोई चीफ जस्टिस से बनने टेढ़े की थे, हमने कोई उसका जमीन का मामला खींचा, सिर्फ इज्जत मुस्तफा की बात है। तो मैंने वहां लाहौर में गुफ्तगू कर रहा था तो पुलिस तलाश कर रही थी, मैंने कहा मैं यहाँ ठहरा हूँ, कोई पुलिस का बंदा है मुझे एक बात बताए, क्या मुस्तफा की इज्जत तुम्हें अजीज नहीं है? क्या रसूलुल्लाह तुम्हारे नबी नहीं है? हमने खुला खुला कहा। मैंने कहा याद रखना, ये मामला नहीं आएगा कि तुम कहोगे ये इज्जत, याद रखो तुम्हारी कब्रों पर भी पेशाब किया जाएगा। तुम हुजूर के नहीं हो तो फिर किसी के कोई नहीं है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद। सबने वो गली गली आवाज उठाई और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया, जैसे कहते हैं फैसला चाटना, आज खुद लिया और 10 इदारों को नोटिस जारी किए, बरेलवियों को, देवबंदियों को, हदीसों को, आले तशीह को, सबको। वो चाहता था शिया कुछ और लिख देंगे, बरेलवी कुछ और लिख देंगे, आले हदीस कुछ और लिख देंगे, मैं कंट्रोवर्शियल करके मामला निपटा दूंगा। अल्लाह जज़ा खैर दे मौलाना अल्लाह वसाया साहब को, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, मौलाना जलंधरी साहब को, इन सब अकाबिर ने मिलकर सब नुमाइंदों के पास, जिसके पास लेटर गया चीफ जस्टिस का, सबको कहा कि खत्म नबुव्वत के लिए हुजूर के साथ ठहरोगे या मिर्जा कादियानी के साथ ठहरोगे? दसो जी, बाकी इख्तिलाफ रखो थे, दसो तुसी कादियानी नाल खड़ोना या हुजूर नाल खड़ोना। तो फिर क्या जवाब था सबका? हुजूर नाल का लिख के दो। फिर सब 10 के 10 इदारों ने लिख के दिया। सब ने कहा फिर एक चीज लिखेंगे, 2 बातें नहीं लिखेंगे कि वहां चीफ जस्टिस बहाना बना है। फिर सब ने एक ही लफ्ज लिखा कि तेरा फैसला गलत है। जब चीफ जस्टिस ने सबको बुलाया और मामला सामने आया, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को नोटिस जारी थे। कायद मिल्लत इस्लामिया मुझे फरमा रहे थे कि जी मैं घर में बैठा था डेरा इस्माइल खान के देहात अब्दुल खैल में, शाम के वक्त बताया गया कि सुबह 9 बजे कोर्ट आ जाओ। अंदाजा लगा, हजरत ने सारी मसरूफियात छोड़ी और सुबह नमाज इस्लामाबाद पढ़ी। इस तरह बाकियों को बुलाया, बरेलवी उलमा भी आए, हदीस उलमा भी आए, बाकी हजरात भी आए, सियासी जमातों को भी नोटिस था, नून लीग को था, पीटीआई को था, पीपल्स पार्टी को था, बाकी सबको था। लेकिन मैं जो बात इंसाफ की है वो करूँगा। सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे लिखा हुआ है, सब जमातों को नोटिस हुए, सब उलमा को नोटिस हुए। जिस बंदे ने वहाँ हाजिरी दी है सियासी जमातों में, वो अकेला फजलुर रहमान। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके देखो, अगर मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसी समाजी जमात का कोई नुमाइंदा चीफ जस्टिस के सामने मौजूद हो, मुझसे जुर्माना ले लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि खत्म नबुव्वत के चौकीदारों का मामला भी देखते हैं। बाकी मजहबी जमातें तो थी, लेकिन सियासी जमातों में पहरेदार यही था। और जब जज के सामने पेश उनको फैसला पेश करो तो सब ने एक ही पेश किया। अजी हमने तो 10 को नोटिस किया था कि ये 10 के 10 इदारों के नुमाइंदा ठहरे हैं, सब कहते हैं चीफ जस्टिस का फैसला गलत है। अब क्या बचा मामला? अच्छा रहनुमाई करें। मौलाना फजलुर रहमान जब पेश हुए तो मौलाना ने वहां एक जुमला कहा, ये 21 अगस्त 2024 की बात कर रहा हूं। एक जुमला कहा कि मेरी उम्र 27 साल थी, मैं अपने अब्बा मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह के बाद यहाँ आया हूँ सियासत में। अब 27 का 2 इधर आ गया, 7 उधर चला गया, मेरी उम्र 72 साल है, फिगर चेंज हो गया है।
آج تک عدالت نہیں آیا ہوں. زندگی میں پہلی دفعہ چیف جسٹس صاحب عدالت آیا ہوں لیکن حضور کا وکیل بن گیا ہے. اس بات نے بڑا متاثر کیا تھا. اس نے کہا زندگی میں پہلی بار آیا ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تمہارا سپریم کورٹ اندر سے کالا ہے کہ سفید ہے, میں نے تو آیا بھی نہیں پتا سی, زندگی کی پہلی باری میں آیا. وہیں ٹھہرے اور جب بات کی مفتی تقی عثمانی صاحب نے استنبول سے وہاں ویڈیو لنک کے ذریعے چیف جسٹس کو غلطیاں بتائیں. وہ بھی چیف جسٹس رہ چکے ہیں شریعہ کورٹ کے. 3 جو اس کے وہ تھے نا نکتے, تینوں کو غلط بتایا. اب چیف جسٹس نے سنا, ساری باتیں سنی, تو کہہ کر یقین مانے اس وہاں بات ہو رہی تھی. وہ میلاد اور جناب محترم والے معاملات بھول چکے تھے. تو چیف جسٹس کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ اس ٹون میں بول رہے ہیں سارے. تو اس نے وہاں کہا کہ بس ٹھیک ہے, ہمارے قانون میں نظر ثانی پہ نظر ثانی نہیں ہے, لیکن اپنی غلطی کی درستگی کرنے کی گنجائش موجود ہے. چلو اللہ کا شکر, ٹھیک ہے. وہاں اس نے تینوں اپنی غلطیوں کو توڑا اور پھر صحیح فیصلہ لکھ کے دیا. اب میں جو بات سنانے لگا ہوں, یہ 21 اگست 2024 بروز جمعرات کی بات ہے. میں اس دن اپنے عمرے سے واپس آ رہا تھا, ٹھیک ہے. یہ تو بعد میں مولانا کے پاس گیا اور پورا حال سنا نا. آپ یقین مانیں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مولانا شاہد صاحب رب گواہ ہے, میں نے کعبہ شریف میں لوگوں کو اس دن دعائیں کرتے ہوئے روتے دیکھا ہے جو اس عدالتی فیصلے کے لیے رو رہے تھے. ایک خاتون میرے پاس آئی, پتہ نہیں کہاں سے جان گئی, اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئی کہ آج اب ماں اور بیٹا دونوں نے مل کر روزہ رکھا ہے, اللہ اس کی حفاظت فرمائے. مولانا کا نام لے کر کہا کہ مولانا آج اپنے ابا کی یاد تازہ کرنے وہاں گئے. جب میں یہاں پاکستان اترا لاہور, اس دن جلسہ تھا رات کو فیصلہ آباد, پھر میں گھر گیا تو الحمدللہ کفر ہار چکا تھا, اسلام جیت چکا تھا. میرے دوستو, یہ ختم نبوت کی 5 تحریکوں کی تاریخ میں نے آپ کو سنائی ہے. میں پوری گفتگو کا فیصلہ دے رہا ہوں, خلاصہ دے رہا ہوں. میں نے بات چلائی تھی عقیدہ ختم نبوت پر, اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کے لیے کہ جیسے اللہ کی توحید بنیاد ہے ویسے حضور کی ختم نبوت بنیاد ہے. کوئی اللہ کے لیے سب کچھ مانے, توحید نہ مانا تو کچھ نہیں مانا. ایسے حضور کی ذات کے لیے کوئی سب کچھ مانے, حضور پاک کی ختم نبوت نہ مانا تو کچھ نہیں مانا. پھر میں نے مہمان نوازی کے متعلق حضور پاک کے موقف کو پیش کیا, پھر مسلمہ کذاب کی بات پیش کی, حضور کی مضبوطی پیش کی, مسلمہ کی شرط توڑنا پیش کی, عمرو بن عاص کی شرط ماننا پیش کی. اس کے بعد میں نے ابو بکر صدیق کو نرم ترین صحابی کو پیش کیا, آپ کی خدمت میں مسلمہ کذاب کی جنگ یمامہ کو پیش کیا. اس کے بعد میں نے بر صغیر کے علماء پر آپ کے سامنے 5 تحریکیں رکھی ہیں. ایک تحریک قیام پاکستان سے پہلے وہ تحریک علامہ انور شاہ کشمیری کی ہے کہ 1953 میں حضرت بخاری رحمہ اللہ کی قیادت میں ہے. 1974 میں مولانا یوسف بن نوری, مولانا شاہ احمد نورانی, مفتی محمود, مولانا غلام غوث اداروی, پروفیسر غفور احمد کی قیادت میں جنگ جیتی ہوئی جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی بات تھی. پھر میں نے ضیاء الحق کے دور میں حضرت خواجہ خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی صدارتی آرڈیننس کی تحریک رکھی ہے. پھر میں نے 2024 میں قاضی فائز عیسیٰ کی اسی عدالت, اسی کٹہرے, اسی جگہ, اسی روستم پہ اسی فیصلے کو چاٹنا سمجھایا ہے جو ان میں غلط دیا تھا. یہ سب تحریکیں مسلمانوں نے ایز اے مسلم لڑی ہے, حضور پاک کے دفاع میں لڑی ہے. میرے بھائیوں, آخر تک بیٹھے ہوئے ہر بندے سے میری ایک گزارش ہے, جھولی پہ لا کر کہنے لگا ہوں اپنی یہ باتیں اپنے دل تک نہ رکھنا, اپنی اولاد کو بتاؤ, اپنے گھر کو بتاؤ, اپنی بہن بھائیوں کو بتاؤ, اپنے دوستوں کو بتاؤ, اپنے ساتھیوں کو بتاؤ. تم استاد ہو, اپنے اساتذہ کو اسکول میں بتاؤ, پروفیسر ہو, اپنے پروفیسرز کو یونیورسٹی اور کالج میں بتاؤ. تم دکاندار ہو, اپنے تاجران کو دکان میں بیٹھ کے بتاؤ. تم قلمکار, پرتکار, صحافی ہو, تمہیں لکھنا چاہیے, تمہیں بتانا چاہیے, مضمون لکھنا چاہیے, اخبار میں لکھنا چاہیے, کالمز میں لکھنا چاہیے. اور اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے, آپ ابا ہیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے شیئر کیجئے, آپ شوہر ہیں اپنے گھر سے شیئر کیجئے کہ ہم سب کچھ بعد میں ہیں, ختم نبوت کے وفادار پہلے. ختم نبوت زندہ باد, ختم
آپ یقین مانیں میں اس پہ عمل کر چکا ہوں. 7 ستمبر 2024 میں ہفتے کا دن تھا، جمعہ کے دن جب میں گھر سے نکلا تو اپنی بچی، بلکہ بچیاں، نابالغ بچیاں جتنی تھی وہ اور اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا، اور اسکول میں چھٹی کی درخواست پتہ کیا لکھی تھی؟ یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایل، یہ بیمار ہے تو اس کو چھٹی دے دیں، کوئی کام ہے تو چھٹی دے دیں، نہیں. ہم نے لکھا کہ آج 50 سال ختم نبوت کے قانون کو پورے، اور وہاں مینار پاکستان میں تمام مسلمان جمع ہو کے گولڈن جبلی منا رہے ہیں، لہٰذا ان بچوں کو اس لیے چھٹی دی جائے کیونکہ ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے، تاکہ سند رہے، ریکارڈ بن رہا ہے. میں نے یوں چھٹی کروا کر لے گئے. میں نے کہا ہر 25 سال کے بعد ایک جبلی آتی ہے. جب 25 سال گزرے تھے تو اس وقت سلور جبلی بنائی گئی تھی. 50 سال ہوئے ہیں گولڈن جبلی بنائی گئی ہے. 75 سال پہ پلاٹینیم جبلی ہوگی اور 100 سال پہ ڈائمنڈ جبلی ہوگی. میں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو سلور جبلی نہیں دیکھی تھی، ہم بچے تھے، لیکن گولڈن جبلی میں بچوں کو لے کے جاؤں گا تاکہ پلاٹینیم اور ڈائمنڈ جبلی میں یہ اپنی اولادوں کو لے کر جاؤں. میرے دوستو آج یہ بات طے کر لیں، اپنے بچوں کو کرکٹرز کے نام یاد کرواتے ہو، فلموں کے نام بتاتے ہو، باپ بیٹے سے کہہ رہے ہوتے ہو کیڑا ڈراما سی جس دے وچ این آکھے اداکار نے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بہتر تھا ہم اپنے بچوں کو ختم نبوت کی دلیل یاد کراتے. میں مولانا شاہد اقبال سے کہوں گا کم از کم یہاں ختم نبوت کا کورس رکھیں، 1 ہفتے کا ہو، روزانہ 1 گھنٹہ، مختصر 3-4 آیات، 3-4 احادیث، 2-4 صحابہ اہل بیت کے حوالے، اور اس پر مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی واقعہ. یہ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہونی چاہیے. بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، نہیں، جو حضور کا امتی ہے وہ یہاں پڑھنے آیا. کریں گے آپ؟ باہر کے بندے بیٹھے ہیں، اگر مولانا یہ کورس رکھے آپ آؤ گے، جن کا ارادہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ پہ بھی نیکی ہے، جن کا ارادہ ہے اللہ گھر میں کورس کرو گے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے ساتھ چلو گے، اور سے بولتے کام سوک ہے آپ ضرور رکھیں. ختم نبوت کے کورس کا اعلان کریں، صرف روزانہ آدھا گھنٹہ دیں. تاجران ہوں تو صرف اتوار کو دیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن حضور پاک کے عقیدے کو، ختم نبوت کو یاد کر لو تاکہ دنیا تک یہ بات جائے. اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. دین اسلام پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے جو خیریں مانگی ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے. جو شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ تعالی ہم سب کو پناہ عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک اعلان سے مات فرمائیں انشاءاللہ 10 ستمبر حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. الہی آتی نفس تقواها وزکیها وانت خیر من زکاها انت ولیجها ومولاها. اے میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی مولا پناہ عطا فرما. اے اللہ جمعیت علماء اسلام لیلہ ٹاؤن کو جزا خیر عطا فرما، جن نے سب حضرات کو یہاں جمع فرمایا. اے اللہ جتنے جملہ علماء کرام تشریف لے ان کا تشریف لانا قبول فرما، جتنے احباب تشریف لے ان کا تشریف لانا قبول فرما. جو حضرات اٹھائے ہوئے ہیں ہاتھ ان کے دل کی جائز حاجات اور خواہشات پوری فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبول کو جنت کا باغ بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.